بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید کیسے پڑھی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز عید پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نیت کی جائے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ جب دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا تو امام ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب امام ثنا پڑھ لے تو پھر اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لگائیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح مقتدی نے بھی کرنا ہے کہ پہلی تکبیر کہیں گے، ثنا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اسی طرح دوسری تکبیر کانوں کو ہاتھ لگا کر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ جو ہیں وہ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، تو جب سورت ملائیں گے پھر رکوع ہوگا اور رکوع کے بعد سجدے میں جائیں گے، تو اس طرح 1 رکعت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی 1 سورت ملائیں گے، اس کے ملانے کے بعد اس وقت مقتدی اور امام صاحب جو ہوں گے وہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، تو پھر دوسری رکعت میں قرات کے بعد امام صاحب دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے۔ اب یہ پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اس کے بعد پھر امام صاحب کانوں تک ہاتھ لے کے جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری تکبیر ہوگی، تیسری تکبیر کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جب امام صاحب 3 تکبیریں مکمل کر لیں گے تو پھر چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جب 1 تکبیر کہی جائے گی تو اس تکبیر کے بعد دوسری تکبیر میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ 3 مرتبہ تسبیحات جو ہیں ان کو مکمل کر لیا جائے، یعنی اتنی دیر جو ہے وہ خاموشی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے اور خطبہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس طرح جو عید کی نماز کا طریقہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نیت کرنی ہے اور 3 پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تکبیریں کہنی ہیں جو زائد تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ان تکبیرات کو کہنا ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑا لیٹ ہوا اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب اس شخص کو یہ یقین تھا کہ میں اپنی تکبیرات کہہ کر رکوع میں مل سکتا ہوں، تو پھر وہ اپنی تکبیرات کہہ کر رکوع میں آ جائے۔ اگر اسے خدشہ ہو کہ میں تکبیرات کھڑے ہو کر کہوں گا تو امام صاحب جو ہیں وہ رکوع سے واپس آ جائیں گے، تو پھر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں اپنی تکبیرات کو مکمل کرے۔ اگر امام صاحب رکوع میں تھے اور وہ بھی رکوع میں گیا، رکوع میں ملا ہی تھا کہ امام صاحب فوراً واپس کھڑے ہو گئے، تو پھر اس شخص کو وہ تکبیرات جو ہیں وہ معاف ہیں، اگر اس کو کہنے کا موقع نہیں ملا۔